سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا وہ کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے، پڑھے با آواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معبد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ ایکو کو زیادہ ایکو نات پہ ایکو چلے، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معبد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل مجدہ مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ نے تنبیہ کی، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، الذین آمنوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل میں تقوی ہے، لہم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اور دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، اور ولی کا معنی ہے قرب، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی کا معنی ہے قرب، خواہ وہ قرب جگہ کے اعتبار سے ہو یا نسبت کے اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو یا دوستی کے اعتبار سے ہو، ولی کا معنی قرب ہے، چاہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہو چاہے وہ نصرت کے اعتبار سے ہو، یہ ولی کا معنی ہے۔ لیکن جو اس آیت کریمہ میں جو ولی ہیں، ولی سے مراد وہ مرد مومن جو اللہ جل مجدہ کی ذات کی معرفت اور اس کے جلال و جمال کے نور میں مستغرق ہو کے اللہ کا قرب حاصل کرے، بے شک بے شک بے شک، وہ ولی ہے۔ جو اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ولی ہے، اور جسمانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے وہ اپنے نفس کی پیروی نہ کرے بلکہ وہی کرے جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا، اس کے علاوہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو نفس کی بنیاد پر ہو، خواہش کی بنیاد پر ہو، شہوت کی بنیاد پر ہو، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی ہو، بے شک، سبحان اللہ، اسی کے مطابق وہ تصرف کرتے ہیں۔ تو جو ولی ہوتا ہے تو اللہ نے خود فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، بے شک بے شک، پہلے اللہ نے فرمایا اے لوگو خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہے انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، ولی وہ ہیں جو ایمان لائے، بے شک، سبحان اللہ، ولی وہ ہیں جو
ایمان لائے. اب اس سے بالکل مسئلہ واضح ہو گیا, صاف ہو گیا کہ جو مومن نہیں ہے وہ ولی نہیں. اب مومن بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ایمان کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ حقیقتاً گستاخ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, تو اب ان کی جماعت میں ولی نہیں ہو سکتا. ان کی جماعت میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا کہ ولایت کے لیے ایمان شرط ہے. ولایت کے لیے ایمان شرط ہے. اب ہر مومن ولی نہیں ہو سکتا. بے شک ہر مومن ولی نہیں ہو سکتا. حق ہے, حق ہے. آج کے زمانے میں تو ولایت بڑھ رہی ہے, بانٹا جا رہا ہے. فلانا ولی ہو گیا, وہ دیکھو وہ ولایت ولی ہو گیا, یہ تو اللہ کا ولی لگ رہا ہے. جسے پاتے ہیں ولایت بانٹتے رہے. آج کا مسلمان تو صرف ولی بنانے میں اترا, جس کو چاہتے ہیں ولی بنا دیتے, جس کو چاہتے ہیں. تھوڑا سا دیکھ لیا, ابھی تو چند مہینہ پہلے ایک بابا آئے تھے, لوگ انہیں بھی ولی مان رہے تھے. وہ تو بعد میں جب گالیاں سنی تب پتہ چلا. اتنے مسلمانوں میں اندھ وشواس اس قدر کہ بتاؤ, جو نماز نہ پڑھے, جو روزہ نہ رکھے, جو گناہوں سے اجتناب نہ کرے, جو فسق و فجور میں مبتلا ہو, جو شراب نوشی کرے, جو بھانگ پیے, لوگ اس کو ولی مان لیتے ہیں. لوگ اس کو ولی مان لیتے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ جس چیز کے خاتمے کے لیے مصطفیٰ کریم کی آمد ہوئی, انہی کے ماننے والے ایسے جاہل ہو گئے. ایسوں کو ولی مان لیتے ہیں جس میں دور دور تک ولایت کی رمق بھی نظر نہیں آتی. انہیں ولی تسلیم کر لیتے ہیں. میرا معبود فرماتا الذین آمنوا, ولی کون لوگ ہوں گے؟ رب فرماتا وہ ایمان والے ہوں گے. اب جتنے غیر ایمان ہیں تو ولایت کے درجے سے نکل گئے, وہ خارج ہو گئے, ولی نہیں ہو سکتے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس تقوی ہو, خشیت الہی ہو, زہد و ورع ہو, وہ ولی ہو سکتا ہے. وہ ولی ہو سکتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ولایت کے لیے علم شرط ہے. ولایت کے لیے علم شرط ہے. کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا. کتنی بھی عبادتیں کر لے, کتنی بھی ریاضتیں کر لے, تہجد پڑھے, نوافل کی کثرت کرے, سب کچھ کرے, تلاوت قرآن کرے, دن میں روزہ رکھے, رات عبادت میں مشغول رہے, علم نہیں ہے ولی نہیں. بے شک, بے شک, بے شک. علم نہیں ہے ولی نہیں ہے. کیونکہ بغیر علم کا عابد شیطان کے ہتھ کنڈے میں آسانی سے پھنس جاتا ہے. جی جی. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک فقیہ, ایک عالم شیطان پر ہزاروں عابد سے بھاری ہے. جی جی. تو اگر عبادت گزار, کیونکہ عبادت گزار کا عمل تو برباد ہی کرتا ہے شیطان, کبھی کبھی موقع پا جاتا ہے ایمان بھی لوٹ لیتا ہے, ایمان کا جنازہ بھی نکال دیتا ہے. اس لیے علم ضروری ہے, ولایت کے لیے علم ضروری ہے. کیونکہ جب ولی علم نہ ہو تو جب وہ اپنے ایمان کو نہ محفوظ کر سکے گا تو اپنے چاہنے والے کے ایمان کی حفاظت. بے شک, سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات. تو ولایت کے لیے علم ضروری ہے. ورنہ آپ تو پڑھ چکے ہیں, کتابوں میں تعمیر درب میں بھی واقعہ ذکر کیا گیا ہے, حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ شیطان کے چیلوں نے کہا, ابلیس تو ایک عالم کے انتقال پہ اتنا خوش کیوں ہوتا ہے؟ عالم کے انتقال پہ تو اتنا مسرور کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مرنے والے تو بہت ہیں, کیسے کیسے مرتے ہیں, کوئی کس حادثے میں مرا, کوئی کیسے مرا, لیکن ایک عالم کے انتقال پہ اتنا مسرور کیوں ہوتا ہے, کیوں اتنا خوش ہوتا ہے؟ ابلیس نے کہا جاننا چاہتے ہو؟ تو کہا ٹھیک ہے چلو. اپنے چیلوں کو لے کر ایک مسجد میں رات کی تنہائی میں ایک اللہ کا بندہ, ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ عبادت مشغول ہے, عابد ہے, عالم نہیں ہے, تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, نوافل میں مشغول ہے. شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ
इंसानी शक्ल में वहां पहुंचा, एक शीशी हाथ में है। पूछता है आबिद साहब जरा बताइए क्या माबूद अल्लाह इस शीशी में कायनात को समा सकता है? छोटी सी शीशी है, क्या अल्लाह कायनात को इसमें समा सकता है? आबिद ने शीशी देखी, फिर कायनात की तरफ निगाह उठाई, कहा कहाँ जमीन व आसमान, कहाँ ये शीशी? मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह शीशी में कायनात को समा दे। तो इब्लीस ने कहा अपने चेलों से, देखा मैंने इसके आमाल भी बर्बाद कर दिए और इसका ईमान भी लूट लिया। यानी अल्लाह की कुदरत में इसका ईमान नहीं है, तो मैंने इसके आमाल भी बर्बाद कर दिए और उसका ईमान भी लूट लिया। अब वही इब्लीस अपने चेलों के साथ एक आलिम के पास जाता है। आलिम फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए तेजी के साथ मस्जिद की जानिब बढ़ रहा है। शैतान आता है, इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका है। इब्ने आलिम से पूछता है, हुजूर एक मसला दरियाफ्त करना है, जरा बता दीजिए, वजाहत कर दीजिए। आलिम ने कहा पूछ जल्दी पूछ, मुझे मस्जिद जाना है फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए। इब्लीस कहता है बताओ जरा क्या इस शीशी में अल्लाह तबारक व तआला कायनात को समा सकता है? आलिम कहता तू मुझे मरदूद इब्लीस लगता है, तो अल्लाह की कुदरत के मुतालिक सवाल करता है। अल्लाह की शान तो यह है, अल्लाह की कुदरत का आलम यह है कि अगर अल्लाह चाहे तो सुई के नाके में एक नहीं करोड़ दुनिया को समा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तो अल्लाह की कुदरत के मुतालिक सवाल करता है, क्या बात कि अल्लाह इस शीशी के अंदर कायनात को समा सकता है? अल्लाह की शान तो यह है कि सुई के नाके में एक नहीं करोड़ों दुनिया को समा सकता है। अल्लाह इस पर कादिर है। इब्लीस ने कहा देखा एक आलिम अपने ईमान की भी हिफाजत करता है और लोगों के ईमान की भी हिफाजत। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी हत्ते इमाम शाफई अलैहिर्रहमा के हवाले से फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। और एक दूसरी रवायत में है मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला लवित्तखज़हु लअल्लमहु, फरमाते अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अगर किसी को विलायत अता करना चाहता, अल्लाह किसी को विलायत अता करना चाहता है लअल्लमहु, तो उसे इल्म अता कर देता है, तो उसे आलिम बना देता है। यानी जो वली होगा, जो वली होगा वो आलिम होगा, जो वली होगा वो आलिम होगा। अब जरा गौर करो, हम सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये तो अल्लाह का वली लगता है, नमाज़ें ना पढ़े अल्लाह का वली, रोजा ना रखे अल्लाह का वली, फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो अल्लाह का वली। यार हम अपना दोस्त अगर चुने, हम अपना साथी, अपना करीबी किसी को बनाना चाहें तो हमें देखेंगे जो मुझ में क्वालिटी है इसमें है कि नहीं। क्या ऐसा हो सकता है एक नमाजी शराबी को अपना दोस्त बना ले? क्या हो सकता है एक नमाज पढ़ने वाला हो एक शराबी को अपना दोस्त बना ले? एक ऊंचे एक कारोबार करने वाला, बिजनेस करने वाला क्या किसी चोर और डाकू को अपना दोस्त बनाएगा? क्या हो सकता है क्योंकि कारोबार करने वाला हो और चोर से दोस्ती कर ले? ये मुमकिन है? तो जब हम अपना दोस्त चुनते हैं तो उसमें क्वालिटी देखते हैं, कहीं इसमें ऐब तो नहीं है जिसकी वजह से मेरी जात के ऊपर असर पड़े, मेरे माल पे असर पड़े। हर लिहाज से हम टटोलते हैं और फिर जब अल्लाह का दोस्त चुनने की बारी आती है तो हम ऐसे वैसे को नत्थु खैरा को कह देते हैं ये अल्लाह का वली है। हमें देखना चाहिए कि जो शराइत जिक्र किए गए हैं इसमें पाए जाते हैं कि नहीं है, ये अल्लाह का वली है, इल्म है कि नहीं इसके पास, ये ज़ुहद व वरा का पाबंद है कि नहीं, इसके दिल में तकवा है कि नहीं, खशियत इलाही है कि नहीं, नमाज का पाबंद है कि नहीं, गुनाहों से इज्तिनाब करता है कि नहीं। हमें देखना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। जब चुनेंगे, देखेंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो हर किसी को हम अल्लाह का वली नहीं।
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد ہر کسی کو ہم اللہ کا ولی نہیں بنا سکتے نہیں کہیں گے. تو ہمیں سوچنا چاہیے جسے چاہتے ہیں یہ اندھ وشواس سے نکلنا چاہیے, اندھ بھکتی سے مسلمانوں کو نکلنا چاہیے. آپ مسلمان ہیں, کیا شان ہے ایمان والوں, بے شک کیا شان ہے. ایمان بہت عظیم دولت ہے, عظیم نعمت تمہیں نصیب ہو گئی ہے. تم تو باعظمت ہو, تمہیں اللہ نے مکرم کیا ہے, معظم بنایا ہے, پھر کوئی ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں. اچھا ایک فرماتے ہیں ولی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت مسعود بن احمد تفتازانی, حضرت مسعود بن عمر تفتازانی فرماتے ہیں ولی وہ مرد مومن ہے, ولی وہ مرد مومن ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے. بے شک بے شک ولی وہ مرد مومن ہے جو عارف باللہ ہوتا ہے, دائمی عبادت کرتا ہے, یعنی ہمیشہ عبادت کرتا ہے. وہ چلتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتے, سوتا ہے اللہ کی عبادت میں مو ہو کر, اس کا چلنا, اس کا اٹھنا, اس کا بیٹھنا ذکر الہی میں. جو اللہ کا ولی دائمی عبادت کرتا, ہر قسم کے گناہوں سے اجتناب کرتا, اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرتا, اپنے خواہش کی پیروی نہیں کرتا. اور حضرت حافظ شہاب الدین بن علی بن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ مرد مومن ہے جو عالم باللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت کرتا. تو جب ہم کسی کو ولی شمار کریں کہ یہ اللہ کا ولی ہے, تو پھر اس کو دیکھیں بھی جی جی کہ وہ عبادت کرتا ہے کہ نہیں, وہ نمازیں پڑھتا ہے کہ نہیں, وہ زہد و ورع کا پابند ہے کہ نہیں, وہ سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے کہ نہیں, اس کی زندگی کہیں ایسی اس کی زندگی شریعت کے خلاف تو نہیں گزر رہی ہے. ہم کسی پیر کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے, اور جب اس کے قریب جاؤ تو عورتوں سے اختلاط کرتا ہے, نمازیں چھوڑتا ہے, نہ جانے کتنے فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے. زمانہ اسے ولی بنائے پھرتا ہے, زمانہ اسے ولی بنائے پھرتا ہے. جسے نماز کے مسائل نہ معلوم ہو, جسے غسل کے مسائل نہ معلوم ہو, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ پیر تو بن سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا. کچھ مسائل معلوم ہو, جتنا علم ولایت کے لیے ضروری ہے اتنا علم پیر ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ تو متفق علیہ فیصلہ. جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا. بالکل. اور ولی کی شان کیا ہے؟ ولی عالم. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے ہیں نہ وہ نبی ہیں اور نہ وہ شہید ہیں, نہ وہ نبی ہیں اور نہ شہید ہیں, لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے. بے شک سبحان اللہ, انبیاء اور شہداء بھی ان کی تحسین کریں گے. اب جب یہ منصب بیان کر دیا گیا تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اب خبر دے دیجئے وہ لوگ کون ہیں, اب بتا دیجئے وہ لوگ کون ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, ان کے چہرے منور ہوں گے, وہ نور کے منبر پر جلوہ افروز ہوں گے. جب لوگ خوف زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا, جب لوگ غم زدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہ ہوگا. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا و فی الآخرہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ولی کی شان کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ کا گزر مسجد نبوی کے قریب سے ہوا. آپ نے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روضہ اقدس کے قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کے قریب بیٹھ کر رو رہے ہیں. اچھا اگر مزاروں پہ جانا شرک ہوتا تو پھر
حضرت معاذ بن جبل کے مزار پہ نہ جاتے, مزار پر نہ جاتے. اور ایک خاص بات, اگر مزار سے ہی سب کچھ ہوتا, عمل سے عمل کی ضرورت نہ ہوتی, تو صحابہ کے پاس تو مصطفیٰ کا مزار تھا, تاجدار انبیاء کا روضہ تھا, سید المرسلین کا روضہ تھا, محبوب پروردگار کا روضہ تھا. اس کے باوجود صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرو تو ان کی نمازیں قضا نہیں ہوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر مزاروں سے ہی بیڑا پار ہو جاتا, جو آج مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ مزاروں سے ہی بیڑا پار ہوگا, میں یہ نہیں کہتا کہ مزاروں سے برکتیں نصیب نہیں ہوتی, مزاروں سے فیض نصیب نہیں ہوتا, مزاروں سے ملتا ہے لیکن عبادت کے بعد نصیب ہوتا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. پہلے اللہ کی بندگی ہے, پھر مزاروں کی زیارت ہے. پہلے اللہ کی عبادت ہے, بعدہ مزار کی زیارت ہے. جب وقت عبادت کا آ جائے تو مسجد میں پیشانی جھک جائے اور پیشانی اٹھے, نماز سے فارغ ہو تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن حاصل کرا, جشن حاصل کرا, فیضان مسجد غازی, فیضان اعلیٰ حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. یہ طریقہ بیان کیا ہے علماء نے کہ مزاروں پہ جانے کا طریقہ. آج حال کیا ہے, ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن نماز نہیں, سمجھتے ہیں کہ نماز, ایسا لگتا ہے جسے نماز فرض ہی نہیں. ہم جس کی مجلس میں بیٹھے نا, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے فرائض پھر واجبات, پہلے فرائض پھر واجبات, پھر نوافل, پھر مستحسن. پہلے فرض ادا کرو, اس کے بعد واجب ادا کرو, پھر نوافل میں مشغول ہو, پھر مستحسن عمل میں مشغول ہو. اور ہم الٹا کرتے ہیں, پہلے مستحسن, پھر وقت ملا تو نفل کر لیں گے, پھر وقت ملا تو فرض ادا کر لیں گے. بالکل الٹا. سرکار غوث اعظم فرمائے پہلے فرائض, ہم مستحسن میں پہلے مشغول. پہلے دیکھیں گے بوٹی کہاں مل رہی, پہلے دیکھیں گے سرکار غوث اعظم کا لنگر کہاں لگا, پہلے یہ چیز نگاہ میں. یہ مستحسن عمل ہے, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, فاتحہ خوانی کرنی چاہیے. کاش کی ایک نظریہ بدل دو, محلے میں 10 جگہ اور ایک جگہ ملا کے مسجد کے قریب کر دو. عائشہ کی نماز پڑھو گے تب غوث اعظم کا لنگر نصیب ہوگا. گھر گھر کرنے سے میں نے کہتا برکتیں نصیب نہیں ہوگی, لیکن اگر نیت درست ہو تو گھر میں نہ کرو گے, گھر میں برکتیں نصیب. چند جگہ کرنے کے بجائے ایک جگہ مسجد میں جمع ہو جاؤ, چند لوگ مل کے 11ویں کا نیاز کرا دیں, لنگر کر دیں, اور جو رکوع بچے کسی غریب کی تعلیم پہ صرف کر دیں, کسی بیوہ کی عزت بچانے میں صرف کر دیں, کسی غریب کی بچی کی نکاح میں صرف. یہ چیزیں کب ہمارے اندر پیدا ہو, یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے نا. حال کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں فاتحہ خوانی 11ویں شریف کرائیں گے کہ یہ پھلا مدرسے کے ہم بچوں کو نہیں بلائیں گے. اچھا کیوں نہیں بلاؤ گے بھائی, کیوں نہیں بلا؟ وہاں کے بچے پڑھتے نہیں ہیں, کہیں گے وہاں کے بچے پڑھتے نہیں. ارے 10 بچے بلائیں گے, وہ بچے پڑھتے نہیں, تھوڑا پڑھتے ہیں. 11ویں شریف کا فاتحہ ہے. تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا, میں نے پوچھا بتاؤ حضور کتنے لوگوں کا بندوبست انتظام ہے؟ کہا قریب 300 لوگوں کا میں نے کھانے کا انتظام کیا. ہم کے کتنے بچے بلا رہے ہو؟ 30 بچے. ہم کے بچے آئیں گے ڈائریکٹ کھانے بیٹھو, کہیں قرآن پڑھوائیں گے. ہم کے اچھی بات ہے. تو 30 بچے آئیں, قرآن بھی پڑھیں, پورا نہ پڑھیں, پارے میں کہوں کچھ پڑھیں, پڑھتے ضرور ہے, پڑھتے ضرور ہے. اب 300 میں سے 30 نکال دو, 270 لوگ. اب میں پوچھوں ذرا, یہ 270 لوگوں کو جو تم نے کھانا کھلایا ہے, جو کھانا پیش کیا ہے, ان لوگوں نے بسم اللہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بات کی دعا انہیں یاد ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ,
याद है कि नहीं? सिर्फ बिरयानी देखा, टूट पड़े, बिस्मिल्लाह भूल गए, खाने के बाद फारिग हुए, अहले खाना के लिए बरकत की दुआ भी नहीं। जी तो क्या फायदा खिलाने से? कम से कम जो नियत तुमने सवाब की है मजीद बढ़ा लो। नमाज पढ़ोगे तब लंगर में आओगे। ये तरीका क्यों नहीं अपनाते हम? हमने तो मस्जिदों से दूर कर दिया, फातिया दुरूद में मशगूल कर दिया हमने। हम मस्जिद से लोगों को कैसे करीब करेंगे? चंद लोग मिलके मस्जिद ही में इंतजाम कर दे, आओ नमाज इशा के बाद दावत है, आओ ज़ोहर की नमाज के बाद सरकार गौसे आज़म का लंगर है, तुम लंगर में शामिल होगे, नमाज पढ़ के ही फिर शामिल हो। भाई नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जाओ नमाज पहले पढ़ो फिर लंगर में आओ। हम रग़बत दिलाए नेकी की जानिब, नेकी की जानिब रग़बत दिलाए। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, फराइज़ को छोड़कर, वाजिबात को छोड़कर नवाफिल में मशगूल होना, वो नवाफिल मकबूल नहीं, वो नवाफिल मकबूल नहीं होते, बल्कि ये जिल्लत और रुसवाई के सबब बन जाते। जरा गौर करो, ये सरकार गौसे आज़म का फरमान है कि फराइज़ व वाजिबात को छोड़कर नवाफिल में मशगूल होना, ये जिल्लत और रुसवाई के सबब बनेंगे। फिर एक मिसाल देते हैं, ऐसे ही जैसे किसी बादशाह ने किसी को मुकर्रर किया अपनी खिदमत के लिए, बादशाह ने अपनी खिदमत के लिए किसी को मुकर्रर किया और वो खादिम गुलाम की खिदमत करने लगे। बादशाह को छोड़कर गुलाम की खिदमत में लग जाए तो सोचो वो बादशाह की निगाह में मकबूल होगा? वो तो जलील हो जाएगा ना, वो तो रुसवा होगा कि बादशाह ने अपनी खिदमत के लिए उसे मुतय्यन किया और वो गुलाम की खिदमत कर रहा है। अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है उसे छोड़कर तुम नवाफिल में मशगूल होते हो। ऐसे ही है जैसे बादशाह ने किसी खादिम को मुकर्रर किया अपनी खिदमत के लिए और वो गुलाम की बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले अल्लाह की बंदगी है, बाद में सब कुछ है। पहले अल्लाह की बंदगी है, बाद में सब कुछ है। विलायत एक अजीम मनसब है, विलायत एक अजीम मनसब है, एक आला दर्जा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बनाता है, जब किसी से मोहब्बत करता है अल्लाह, तो जिब्रील से फरमाता है, ए जिब्रील मैं अपना फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ए जिब्रील मैं अपने फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। बेशक सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है जिब्रील को हुक्म देता है, जिब्रील तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जिब्रील मलाइका के माबैन ऐलान कर देते हैं, ए मलाइका सुनो सुनो, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, मलाइका तुम भी उससे मोहब्बत। बेशक सुभान अल्लाह, तो फिर उससे रब भी मोहब्बत करता है, जिब्रील भी मोहब्बत करते हैं, तमाम मलाइका भी मोहब्बत करते हैं। और फिर आलम यह होता है कि रूए ज़मीन पे इस खित्ते पर जितने भी इंसान होते हैं उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला अपने उस मुकर्रब बंदे की मोहब्बत डाल देता है। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के ताल्लुक से लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। ये विलायत है, ये मनसबे विलायत है। मेरा रब फरमाता है, ऐ लोगों सुनो, जो मेरे वली हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो उनसे दुश्मनी रखते हैं मैं उनसे ऐलान जंग कर। कौन है इस खाके गीती पर, कौन है ऐसा ताकतवर जो अल्लाह से जंग कर सके? जब अल्लाह से जंग नहीं कर सकते तो फिर वलियों के मर्तबे को तस्लीम करना पड़ेगा, उनके आगे अपने सर को झुकाना पड़ेगा। तो वली की शान क्या है? फिर मेरे आका फरमाते, ऐ लोगों, अल्लाह जिसे मनसबे विलायत अता करता है, जिससे मोहब्बत करता है, जिससे प्यार करता है, जिसे अपना दोस्त मुतय्यन कर लेता है,
تو پھر اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، واہ 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 ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد واہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے، واہ واہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ یہ سوال ہو سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد کہ واہ واہ اللہ مغفرت درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ اچھا بات لوگوں کے یہ ذہن میں نہیں آتا، کچھ ایسے باطن ہیں وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ بھلا بندے کی زبان اور اللہ کی زبان بن جائے، بندے کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ حالانکہ اس کی مثالیں موجود